بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 چیزیں ہمیشہ گھر میں رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں اللہ پاک کی مدد و نصرت دیکھنا چاہتا ہے، ہر اس مسلمان کے لیے جو اپنے گھر میں چین، سکون، برکت، ہر بیماری اور مصیبت سے بچنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا۔ وہ 7 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ انہیں گھر میں رکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ کس طرح آپ کے گھر کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، مایوسیاں خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے بیمار گھرانے سے صحتیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے تنگ دستی خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے اٹکے ہوئے اور پھنسے ہوئے کام اللہ کی غیبی مدد سے پایہ تعمیل تک پہنچے نظر آتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے بچوں اور بچیوں کے من پسند گھرانوں میں رشتے طے پانے شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص یہ 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں باعزت ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ 7 کلمات کون کون سے ہیں؟ 7 کلمات بیان کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ 7 چیزیں شیئر کریں گے جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے۔ فقیہ عبداللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں باعزت ہوتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے مانند ہوں۔ ایسا شخص طاعت کی لذت محسوس کرتا ہے، اس کی حیا اور موت دونوں اس کے حق میں بہترین جاتی ہیں۔ اول، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ دوسرا، ہر چیز کے ختم پر الحمدللہ کہنا۔ تیسرا یہ کہ کوئی لغوی بات کر بیٹھے، کم ہو یا زیادہ، تو اس کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ چوتھا یہ کہ جب یوں کہے کہ فلاں کام کروں گا تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہنا۔ پانچواں یہ کوئی ناپسند بات دیکھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ چھٹا یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، جان کی ہو یا مال کی، تھوڑی ہو یا زیادہ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ ساتواں یہ کہ دن کے اوقات ہوں یا رات کے لمحات، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، زمزم کا پانی۔ آپ کو جسمانی و روحانی کوئی بیماری ہو جائے، آپ کھڑے رہ کر قبلے کی طرف منہ کر کے 1 گلاس زمزم کا پانی پیجئے۔ پانی پیتے ہی آپ اللہ کی قدرت اور آب زمزم کی برکت سے اس کا اثر اپنے جسم پر دیکھیں گے۔ نمبر 2، قرآن شریف۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا علاج اللہ جل شانہ نے بتایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اور بتایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس گھر کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے، کلونجی میں لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کے۔ نمبر 4، کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 34 چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی ہے۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے قیامت تک اس گھر میں فاقہ غریبی کبھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح و شام یا دن میں صرف 7 کھجوریں کھائے
تو بتلایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نمبر 5، زیتون کا تیل۔ زیتون کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری ہے۔ والتین والزیتون سے جو آیت شروع ہوتی ہے وہ صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور شہد کے بارے میں طب نبوی میں بھی آتا ہے، 70 سے زیادہ بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، سرکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ انگوری سرکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ ایک، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ 2، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں، زیادہ مالدار پر نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلح رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلح رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روح گردانی کرے۔ ترغیب و ترہیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ 4، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ 5، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ 6، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہو اس کو اختیار کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کرے تو کیا کریں۔ مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 7 خصلتیں صدقے کو بڑھاتی ہیں اور اس میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حلال مال سے صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے۔ دوسری یہ کہ قلیل مال سے بقدر ہمت دینا چاہیے۔ تیسری یہ کہ جلدی دینا کہ کہیں موقع نہ جاتا رہے۔ چوتھی یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ردی چیز کی طرف نیست مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں۔ ہاں، اگر چشم پوشی کر جاؤ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے، یعنی جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو ردی مال نہیں لیتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی اور درگزر کر جاؤ۔ 5ویں یہ کہ ریا سے بچتے ہوئے چھپا کر صدقہ کرو۔ 6ٹھی یہ کہ اس پر احسان بھی نہ جتاؤ کہ اجر باطل ہو جائے۔ 7ویں یہ کہ اس کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔